نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف ندیم اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پر۔ آج ہم کتاب الصوم، روزوں سے متعلق احکام و مسائل، صحیح بخاری شریف سے میں جو روزوں کے مسائل بیان ہوئے ہیں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ باب نمبر 1 ہے رمضان کے روزوں کی فرضیت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1891۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں حاضر ہوا کہ اس کے بال بڑا گندہ تھے۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے آگاہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں، مگر تم اپنی خوشی سے نفل ادا کرو تو الگ بات ہے۔ اس نے عرض کیا، بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کتنے روزے فرض کیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے روزے۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ تم خوشی سے نفلی روزے رکھو۔ اس نے پھر عرض کیا کہ آپ بتائیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر زکوٰۃ کس طرح فرض کی ہے؟ راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کے احکام سے آگاہ فرمایا۔ اس نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو فرض کیا ہے میں اس پر کسی چیز کا اضافہ نہیں کروں گا اور نہ اس سے کسی کمی ہی کا مرتکب ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچ کہتا ہے تو اپنی مراد پا لے گا یا جنت میں جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1892۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی یہ روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشوراء کا روزہ ترک کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر یہ روزہ نہیں رکھتے تھے، البتہ اگر ان کے روزوں کے موافق ہو جاتا تو رکھ لیتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1893۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1894۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈھال ہے، لہذا روزے دار کو چاہیے کہ وہ نہ تو فحش کلامی کرے اور نہ جاہلوں ہی جیسا کوئی کام کرے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس سے لڑے یا اسے گالی دے تو اس کو 2 مرتبہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ دار اپنے کھانا پینا اور اپنی خواہشات میرے لیے چھوڑتا ہے، لہٰذا روزہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1895۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت عمر نے فرمایا کہ فتنے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی کو یاد ہے؟ حضرت حذیفہ نے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، انسان کے لیے اس کے بال بچے اور اس کا مال اور اس کے پڑوسی باعث آزمائش ہیں۔
جس کا کفارہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا اور صدقہ دینا بن جاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں اس فتنے کے متعلق نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ مجھے اس فتنے کے بارے میں دریافت کرنا ہے جو سمندر کی طرح موجزن ہوگا۔ حضرت حذیفہ نے عرض کیا کہ اس فتنے سے پہلے ایک بند دروازہ ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، اس دروازے کو کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ عرض کیا، اسے توڑا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، پھر تو یہ دروازہ اس لائق ہے کہ قیامت کے دن تک نہ بند نہ ہو۔ ہم نے راوی حضرت حدیث مسروق سے دریافت کیا تو انہوں سے پوچھا کہ آیا حضرت عمر جانتے تھے کہ وہ دروازہ کون ہے؟ حضرت حذیفہ نے جواب دیا کہ ہاں، انہیں خوب علم تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کل سے پہلے رات کا آنا یقینی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1896۔ حضرت سہل سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس سے روزہ دار ہی گزریں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں سے داخل نہیں ہوگا۔ آواز دی جائے گی، روزہ دار کہاں ہیں؟ تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے سوا کوئی دوسرا اس میں داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کوئی اور اس میں داخل نہ ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1897۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی راہ میں ایک جوڑا خرچ کرے گا تو اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اللہ کے بندے، یہ دروازہ بہتر ہے۔ پھر نمازیوں کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اور مجاہدین کو جہاد کے دروازے سے آواز دی جائے گی، اور روزے داروں کو باب الریان سے پکارا جائے گا، اور صدقہ کرنے والوں کو صدقے کے دروازے سے اندر جانے کی اجازت دی جائے گی۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جو شخص ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا اسے تو کوئی ضرورت ہی نہ ہوگی، تو کیا کوئی ایسا آدمی ہوگا جسے ان سب دروازوں سے پکارا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے امید ہے تم ان لوگوں میں سے ہوگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1898۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1899۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے مکمل طور پر کھول دیے جاتے ہیں، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نیز شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1900۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب تم شوال کا چاند دیکھو تو روزہ موقوف کرو، اگر مطلع ابر آلود ہو تو اس کے لیے اندازہ کر لو۔